معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 24ویں پارے کی تلاوت سماپت کیا۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن اور سورہ حامیم سجدہ۔ یہ تینوں صورتیں مکی ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر سب سے بڑا ظالم کون ہے اس کا تذکرہ کیا۔ کافر کہتے تھے کہ سب کچھ محمد کریم نے از خود گڑھ لیا ہے، اس لیے ہم اسے نہیں مانتے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یوں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ان کافروں کے لیے جہنم کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کے نام پر جھوٹ بولے انہوں نے جھوٹ کو گڑھ لیا، لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ گڑھتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ مشرکین سے ایک زبردست سوال، مشرکین ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، ان سے ایک اہم سوال اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سوال سنیے کیا ہے سوال۔ اللہ کہتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اور وہ تجھے اس سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی اور راہ پر لانے والا نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس میں واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ تم لوگ اپنی ضروریات مانگنے کے لیے درباروں میں، مزاروں میں، زندہ یا مردہ پیروں کے پاس جاتے ہو، ذرا سوچو کہ اللہ نے تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم ادھر ادھر در بدر بھٹکتے ہو، آخر کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رب العالمین تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتا؟ اگر تم ایسا عقیدہ رکھتے ہو تو یقین مانو کہ تم بہت بڑے ظالم ہو، شرک کرنے والے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے یا مشرکوں سے دوسرا سوال اللہ کرتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ نے بیان کیا، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا اس نقصان کو ہٹانے والی ہے، یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرے تو کیا اس کی رحمتوں کو روکنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی واضح طریقے سے بیان کیا کہ جسے تم پوجتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ چھوڑ کے، اگر اللہ رب العالمین تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ تمہیں بچا سکتے ہیں، یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کیا وہ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں فائدے سے روک سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا بات نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جسے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک سائنسی انکشاف کا ذکر کیا۔ نیند میں اسی طرح روح قبض ہوتی ہے جس طرح موت میں قبض ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد، جو آدمی سوتا ہے نا وہ آدمی کیا رہتا ہے، سنیے اللہ کہتا ہے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 42 کے اندر اللہ نے بیان کیا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسرے کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ لہذا معزز سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ جو نیند ہے اسے نصف الموت کہا جاتا ہے، آدھی موت ہے۔ جب آدمی سویا رہتا ہے تو یہ نیند کے آغوش میں رہتا ہے۔ لہذا ایسے وقت میں جب ہم نیند میں سونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ نبی کی سنت پر عمل کرے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم بسمک اموت واحیا، اور جب سو کر اٹھا کرو تو اس دعا کا اہتمام کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6312 یہ روایت موجود ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، جب نیند میں سوئیں تو رب کا نام لے کر سوئیں، اور جب نیند سے بیدار ہو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک موت سے دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی ہم سوئے ہوئے تھے، آدھے موت میں تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اور موقع عطا کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سعودی حکومت نے ایک ادارہ بنایا ہے جو قرآن مجید کی سائنس سے متعلق آیات پر ریسرچ کرتا ہے۔
قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں نا اس پر سعودی حکومت ریسرچ کرتا ہے اور پھر ان موضوعات پر دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیکچرز کرواتا ہے. چند سال پیشتر اس ادارے نے شاید پر ایک سیمینار کا اہتمام کیا اور اس میں اس موضوع پر ریسرچ کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا لیکچر رکھا. جب اس نے اس لیکچر میں کہا کہ نیند میں وہی کیفیت ہوتی ہے جو موت میں ہوتی ہے، اس کے بعد اسے قرآن مجید کی آیت دکھائی گئی تو مسلمان ہو گیا. لہذا قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے وہ سائنسداں مسلمان ہو گیا، اسے یقین ہو گیا کہ جس طریقے سے موت کی کیفیت ہوتی ہے اسی طریقے سے نیند کی بھی کیفیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے مشرکین کو توحید سے چڑ تھا، لہذا اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ سورہ زمر کے آیت نمبر 45 کے اندر کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توبہ کرنے کی دعوت دی. انسان گناہوں اور خطاؤں کا پتلا ہے. جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آدمی کو گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے اسے توبہ سے دور کر دیتا ہے. ایک آدمی ہے جب وہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس آدمی کو موقع شیطان نہیں دیتا، موقع انسان کو نہیں دیتا، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ میں گناہ کر لیا ہوں لہذا میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ اپنے بندے کو ہر دن اپنے رحمت کی امید دلاتا ہے. دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے بعد توبہ نہ ہو. توبہ توڑ دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین توبہ کی دعوت دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 53 سے لے کر 56 تک اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. لہذا اگر تم نے اپنے نفس پر کوئی گناہ کیا، ایسا کوئی گناہ کیا جسے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑا گناہ کیا، پھر بندہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. لہذا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. مانگنے والا ہونا چاہیے، معافی تلافی کرنے والا ہونا چاہیے، گناہوں پہ شرمندہ ہونے والا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کو سب سے بڑا، سب سے اچھی عبادت اور سب سے اچھی عادت یہ لگتی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا احساس کر لے. اسی سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے شرک کرنے سے باقی اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہے کتنا بھی اچھا عمل کر لے اگر وہ شرک کر لیتا ہے تو یاد رکھ لے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے آیت نمبر 65 سے لے کر 63 تک ارشاد فرمایا بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی ہے اور تجھ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی کہ بلا شبہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو یقیناً تیرا ہر عمل ضائع اور برباد ہو جائے گا. ایک نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر نبی سے بھی شرک ہو جائے تو نبی کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائیں گے. افسوس کی بات ہے آج ہم دھڑلے سے شرک کر رہے ہیں اور ہمیں اس شرک کا احساس تک نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کیا کتنا بڑا سزا اللہ تعالیٰ دے گا. لہذا معزز سامعین اگر ہم سے گناہ ہو جائے، ہم سے کبھی کوئی خطا ہو جائے، شرک ہو جائے، فوراً رجوع کرنا چاہیے، فوراً توبہ کرنا چاہیے. ورنہ اگر شرک ہو گیا دنیا کی ساری نیکیاں تمہارے پاس ہو سب ہوا منصورہ ہو جائے گا، اڑتے ہوئے ذرات کے مانند ہو جائے گا. لہذا شرک نہیں کرنا اپنی زندگی کے اندر. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بھی اسی کے اندر بیان کیا. اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 66 سے لے کر 69 کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا. لہذا اللہ کہتا ہے اور انہوں نے اللہ کی قدرت کی نہیں جو اس کی قدرت کا حق ہے، یعنی اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کا قدر کرنے کا حق ہے. حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے. وہ جو شریک بنا رہے ہیں اور سور میں پھونکا جائے گا، جو لوگ آسمانوں میں اور زمین میں ہوں گے سب مر کر گر جائیں گے مگر جسے اللہ نے چاہا. پھر اس میں دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے وہ زمین میں اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا اور نبی کو اور گواہ لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یاد رکھ لینا کل قیامت کے دن سارے انسانوں کو اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. جو کچھ ہم دنیا کے اندر کریں گے ایک ایک ذرہ برابر اللہ رب العالمین کے پاس وہ چیز لکھا ہوا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں
اللہ پر اور آیوں میں آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے اس بات کو سوچنے کی کوشش کرے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر جواب ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ کافر جہنم کے دروازے پر ہوں گے۔ اللہ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا جب کفار کو ہر دھرمی اختیار کرنے کے سبب دھکیل کر جہنم کے دروازے پر لا کھڑا کر دیا جائے گا، تو جہنم کے نگراں اس سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہو؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی، لہذا اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ کل قیامت کے دن کفار کا کیا حال ہوگا، کافر کا کیا حال ہوگا۔ کفار و مشرکین کو اللہ رب العالمین جہنم کی طرف ڈھکیل دے گا، کتنا دردناک عذاب ہوگا۔ لہذا معزز سامعین، کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا جنت کے دروازے پر استقبال کرے گا، جنتیوں کا جنت کے دروازے پر اللہ رب العالمین استقبال کرے گا۔ جہنمیوں کو فرشتے ڈانٹ رہے ہوں گے تو دوسری طرف جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ زمر کے آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے ہوں گے اور اس کے نگراں سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر۔ لہذا کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ دنیا کے اندر شرک نہیں کرتے، دنیا کے اندر گروہ بندی نہیں کرتے، دنیا کے اندر بدعت نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جنت کے اندر جنتیوں کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں سے سورۃ المؤمن شروع ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں کفار کے رویے کا فرعون رویے سے تقابل کیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ تمہیں اقتدار کے نشے سے نکل کر فرعونی رویوں کو ترک کر کے آفاقی عقلی اور تاریخی دلائل پر غور کرنا چاہیے۔ کج بخشی فضول تکرار کے بجائے حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، ورنہ تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جیسا کہ فرعونیوں کا حشر ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے اندر سب سے پہلی چیز اپنے عظیم صفات کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی صفات کیا ہے دیکھیے، پچھلی سورت کے تقریباً آخری پر توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی تو توبہ کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا، تو اس سورت کا آغاز اسی مضمون سے کیا گیا ہے۔ اللہ نے بیان کیا سورۃ المؤمن آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک، اللہ کہتا ہے حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت سخت سزا والا ہے، بڑے فضل والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی صفت کیا کیا بیان کی گئی ہے؟ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بہت بڑا سزا دینے والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، تمام معبودوں سے پاک صاف ہے، لہذا ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد کافروں کے کاروبار اور مال و دولت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے مومنین کو ایک چیز بیان کیا، کہا کہ دیکھو کافر جو ہے نا، آپ ان کے دنیا کے اندر ان کے مال و دولت کو دیکھ کر فریفتہ نہ ہو جاؤ۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے بیان کیا اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی ان کی تجارت اور مال و دولت تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، لہذا تم ان کے کاروبار کو دیکھ کر، ان کی دولت کو دیکھ کر، ان کے عہدوں کو دیکھ کر، ان کی طاقت کو دیکھ کر پھسل مت جاؤ کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دنیا کی بہت بڑی دولتیں کما کر بیٹھے ہیں۔ لہذا جب تم دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ رب العالمین سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی دولت جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، آج ہے کل چلی جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑو، اللہ دنیا میں بھی دولت دے گا اور آخرت کے اندر دنیا کی سب سے بڑی دولت جنت اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ لہذا دنیا کی دولت ملے نہ ملے، آخرت کی دولت اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا کرے، یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ دعا ہونی چاہیے اہل ایمان کی۔
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرشتے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. سنیے غور سے, فرشتے جو ہے نا یہ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کے فرشتوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری مومن بندوں کے لیے دعا کرنا بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے سورۃ المومن آیت نمبر 7, وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہے اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں سورہ مومن کی آیت نمبر 7 سے لے کے 9 تک, اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے, تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی, تیرے راستے پر چلے, تو انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے. اے ہمارے رب تو انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کے تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کو بھی جو ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہے. بلا شبہ تو ہی سب پر غالب حکمت کمال والا ہے, اور انہیں برائیوں سے بچا تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے. یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی, یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتا ہے, فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, گناہوں کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں, شرک سے باز آنے والے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے, اللہ تو اسے جنت کے اندر داخل کر دے. مزید یہی صرف نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں اللہ جو اس کی بیویوں میں سے, اس کے باپ داداؤں میں سے جو نیک لوگ تھے, جو شرک نہیں کیے تھے, اللہ تو انہیں بھی بچا لے اور انہیں بھی جنت کے اندر داخل کر دے. لہذا ہمیں کیا چاہیے, ہم جب بھی گناہ کریں توبہ کر لے. توبہ کرنے سے فرشتے بھی ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں, اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, فرشتوں کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا نافرمانوں سے مکالمہ کیا ہوگا, مکالمہ ڈرامہ جسے ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں. دیکھیے انسان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کہیں پھنس جاتا ہے تو اپنے آپ پر بھی غضبناک ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹنے لگتا ہے. قیامت کے دن جب یہ نافرمان اپنے انجام کو دیکھیں گے تو بہت غضبناک ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, بے شک سورہ مومن آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک اللہ کہتا ہے, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا, یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا. تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے. وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی, تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا, سو تم اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو کیا نکلنے والا کوئی راستہ ہے. اس لیے یہ حقیقت ہے کہ جب اس کے لیے اللہ کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے, اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب یہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند بالا بہت بڑا ہے. وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے, تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے, اور اس کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا جو رجوع کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان کیا. اللہ کہتا ہے کہ جو تم دنیا کے اندر کچھ غلط کام کرتے ہو تو اپنے آپ پر غصہ کرتے ہو, اپنے آپ پر دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو نوچتے ہو. اللہ کہتا ہے مجھے اس سے زیادہ غصہ آتا ہے جب تم شرک کرتے ہو, جب تم گناہ کرتے ہو, پھر بھی تم جب پلٹ جاتے ہو, اپنے آپ سے پلٹ جاتے ہو, گناہوں کو چھوڑ دیتے ہو, شرک کو چھوڑ دیتے ہو, توبہ کر لیتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیتا ہے, اللہ تمہیں روزی دیتا ہے. اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں رزق دیتا ہے, اللہ ہمیں چلنے کی صلاحیت دیتا ہے, اللہ ہمیں کھانے کی صلاحیت دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تمہیں جہنم کے اندر ڈالے گا تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. لہذا اس دنیا کے اندر موقع ہے, اپنے آپ کو سدھار لو, توبہ اور استغفار کر لو. اسی طریقے سے قوم فرعون کی, ایک مومن کی فرعون کے دربار میں تقرری, قوم فرعون بلکہ فرعون کے دربار میں ایک معزز رکن موسیٰ کی دعوت پر ایمان لے آیا, لیکن حالات کے پیش نظر اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا اور جس قدر ہو سکا اپنے آپ کو خفیہ رکھ کر موسیٰ کی مدد کرتا رہا. لیکن ایک دفعہ جب فرعون کے درباری موسیٰ کے قتل کا فیصلہ کر رہے تھے اس سے رہا نہ گیا. اس نے دربار میں کھڑے ہو کر کھلا کہہ کر موسیٰ کی دعوت کی تائید میں ایک زبردست تقریر کی. یہ تقریر اتنی شاندار اور اتنی جاندار تھی کہ قرآن مجید نے اسے من پوری طرح بیان کیا. اللہ نے اس کی تقریر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, سورۃ المومن آیت نمبر 28 کے اندر اللہ نے بیان کیا,
اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا، فرعون کو مخاطب کر کے کہنے لگا کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ پہنچ جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھ جانے والا سخت جھوٹا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی حال میں جھوٹ نہ بولے، اللہ رب العالمین پر جب ایمان لائے تو اس پر جمے رہے، جب ہمارا ایمان مضبوط رہے گا نا تو ہم دنیا کے سامنے ڈٹنے والے کھڑے رہنے والے بنیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عذاب قبر کی دلیل بھی اسی سورے کے اندر دی۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ قبر میں آدمی کے ایمان کا حساب ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتے ہیں جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو قبر میں جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 753 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے ارشاد فرمایا، سورۃ المؤمن آیت نمبر 46، اللہ کہتا ہے جو لوگ جو آگ ہے وہ اس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ لہذا جب ہمیں قبر میں اتارا جاتا ہے، اگر ہم نیک ہیں تو ہمارے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جاتا ہے، اگر ہم گنہگار رہیں گے تو جہنم کی آگ ہمیں دکھائی جائے گی، صبح شام ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ لہذا اللہ کے بندو اس دنیا میں رہ کر آگے عذاب سے بچ جاؤ، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ، عذاب قبر سے پناہ مانگ لو، کیونکہ عذاب قبر کا عذاب بہت سخت ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب کمزور لوگ سرداروں سے جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ اسی سورے کے اندر سورۃ المومن آیت نمبر 47 سے لے کر 48 تک اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور جب لوگ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بنے ہوئے تھے کہ بے شک ہم تمہارے ہی پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا ہم اس آگ کا کوئی حصہ ہٹانے والے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے جو بنے ہوئے تھے بے شک ہم اس میں ہیں، بے شک اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ دنیا کے اندر آج آپ دیکھتے ہوں گے جو مالدار ہیں، جو شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ کمزوروں کو ستاتے ہیں، کمزور ایمان والے رہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور مومنین جو دنیا کے اندر کمزور ہیں اللہ انہیں جنت کے اندر ڈال دے گا۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محاسبہ کریں گے۔ یقیناً جو کمزور تھا دنیا کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ اسی طریقے سے اس سورے کے اندر دعا نہ کرنا بھی تکبر ہے، دعا نہ کرنا بھی تکبر ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے۔ اگر ہم گنہگار ہیں نا اور ہم یہ سوچتے ہم دعا نہیں کریں گے تو یہ تکبر میں شامل ہوتا ہے، اور اس طریقے کی حرکت کرنے والا بندہ اس کو جہنم کا آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا عبادت کے معنی تذلل، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، جھکا دینا۔ دعا معنی الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے، دعا کرنا، جھک جانا اللہ کے آگے، اپنے گریبان کو اپنی عاجزی کو جھکا دینا، دعا کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب دعا کرنا عاجزی کی علامت ہے تو دعا نہ کرنا تکبر کی علامت مانی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان کیا، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ لہذا معزز سامعین، اگر ہمیں جہنم سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہونا ہے، تو اسی دنیا کے اندر اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کی آیت نمبر 61 کے اندر اللہ کا تعارف بھی کروایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس کے آرام کرو، اور دن بنایا
दिन को रोशन किया। बेशक यकीनन लोगों बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। अल्लाह ने रात बनाई है। रात क्यों बनाई जाती है? दिन रात बनाई जाती है आराम करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए। अल्लाह दिन बनाता है, दिन को रोशन करता है रिस्क हासिल करने के लिए, रिस्क कमाने के लिए, आदमी की जरूरियात के लिए। तो यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी सिफत है कि जो रब दिन और रात को तब्दील करते रहता है। लिहाजा इस पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हामीम सजदा का भी जिक्र किया है। सूरह हामीम सजदा ये सूरत भी मक्की है और मक्का के औसत दौर में नाजिल हुई। लिहाजा देखिए इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया क़यामत के दिन जिस्मानी आज़ा आदमी के खिलाफ गवाही देंगे। क़यामत के दिन जिस्म के सारे आज़ा आदमी के खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया दुनिया में इंसान दूसरे लोगों से गुनाहों को छिपा लेता है, दुनिया में इंसान दूसरे को अपने गुनाहों को जाहिर नहीं होने देता। कल क़यामत के दिन अल्लाह क्या करेगा? सुनो, सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ने बयान किया, और वो अपने चमड़ों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ, और वो अपने चमड़ों से कहेंगे तुमने हमारे खिलाफ शहादत क्यों दी? वो कहेंगे हम उस अल्लाह ने बुलवा दिया जिसने हर चीज को बुलवाया और उसे तुम्हें पहली बार पैदा किया, और तुम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। लिहाजा मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अगर हम दुनिया के अंदर कोई गुनाह करेंगे और हम ये सोचते हैं कि दुनिया वालों से ये गुनाह छिप गया, कोई बात नहीं, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के पास हम सबको हाजिर होना है और हमारी ज़बानें चुप जाएंगी और जिस्म के हर आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। लिहाजा दुनिया के अंदर गुनाह करने से पहले अपने आप को सोच लो कि दुनिया तो नहीं देखती, कोई बात नहीं, आपके घर वाले नहीं देखते, कोई बात नहीं, हमने इंसान ने जो गुनाह कर लिया दुनिया में छिप जाएगा। कल क़यामत के दिन जब पूरी दुनिया के लोग हाजिर होंगे अल्लाह के पास जवाब देना होगा। लिहाजा वहां जवाब देने से बेहतर है यहां अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, अपने आप की इस्लाह कर लो। इसी तरीके से आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ चीजों का और तज़किरा किया सूरह हामीम सजदा के अंदर कि दलाइल से जवाब देने के बजाय शोर व गुल करना ये काफिरों का शेवा होता है। दलाइल से जवाब नहीं देंगे, शोर व गुल करेंगे, देखिए ये काफिरों का शेवा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने के लिए खड़े होते और कुरान की तिलावत करते तो काफिर दलाइल का मुकाबला दलाइल से करने के बजाय तकरीर के मुकाबले में शोर करना शुरू कर देते। ये दरअसल उनके लाजवाब होने और हारने की सबसे बड़ी दलील मानी जाती है। अल्लाह ताला ने सूरह हामीम सजदा के अंदर आयत नंबर 26 में बयान किया, और उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया उस कुरान को मत सुनो और उसमें शोर करो ताकि तुम गालिब रहो। आज माशरे के अंदर वही कंडीशन है। आज जब हम लोगों को ये कहते हैं हाज़िर बुरहानुन, ये दलील है, ये कुरान की दलील है, ये हदीस है, वही जो कुफ्फार और मुशरिकीन कहा करते थे हमारे बाप दादा इस तरीके से किया करते थे। आज का नौनहार मुसलमान यही बात कहता है, अपने आप को अपनी आवाज बुलंद कर देता है, सामने वालों को खामोश कर देता है। अल्लाह के बंदो याद रख लेना, कुरान की दलीलें आने के बाद, रसूल की हदीस आने के बाद, फहम सहाबा आने के बाद अगर हम गुरु गर्दानी करेंगे, अपने आप को हठधर्मी दिखाएंगे, तो याद रख लेना कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमें जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा जब दलील आ जाए तो आमन्ना व सद्दकना कहते हुए अपने सरों को झुका लो और इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाओ। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को फॉलो करो, यही इस्लाम का तरीका है और यही अहले ईमान का तरीका है। इसी तरीके से दीन पर इस्तिकामत, दीन पर साबित कदम में रहना, यह भी बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हामीम सजदा की आयत नंबर 30 से लेकर 32 के अंदर बयान किया, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर खूब कायम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं, कहते हैं ना डरो न गम करो, ना डरो न गम करो, जन्नत के साथ खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। लिहाजा मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मुफस्सल इसकी तर्जुमा है। मैं इख्तिसार जो बताना चाहता हूं ये है कि जो भी काम करो, जो भी अमल करो, उस पर साबित कदम रहो, उस पर इस्तिकामत इख्तियार करो, डटे रहो, छोड़ो मत। अभी रमजान का सीजन चल रहा है, नमाजियों की तादाद बहुत ज्यादा है। अल्लाह कहता है कि जो अमल करो
اگرچہ کم ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عمل کرو اگرچہ کم ہو لیکن ہمیشہ اختیار کرو, ہمیشہ اختیار کرو. اسی لیے تو نماز کے بارے میں کہا گیا ہے ایسی نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں, نمازوں میں سستی کرتے ہیں. لہذا دین پر ثابت قدم رہنا یہ بہت ضروری ہے. آدمی کے اوپر مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, اپنے خاندان والے اپنے گھر والے تانے دیں گے, ایسے موقع پر ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ نے خوشخبری دی. اللہ رب العالمین کے فرشتے کہتے ہیں خوشخبری ہو, تم غمگین مت ہو, تم غمزدہ مت رہو, تم سے جنت کا وعدہ ہے, اللہ تمہیں جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا. لہذا معزز سامعین کرام, جو بھی عمل کرو اس پر ٹھوس اور ثابت قدم رہا کرو. اسی طریقے سے دشمن کو دوست بنانے کا فارمولہ کیا ہے؟ دشمن ہے آپ کا, اسے دوست کیسے بناؤ گے؟ اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. آیت نمبر 34 سے لے کے 35 تک اللہ کہتا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, اللہ کہتا ہے اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی. لہذا اس طریقے کے ساتھ ہٹو, جب اس سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے, ایسا ہوگا کہ وہ دلی دوست ہے اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہیں جو صبر کرے, اور انہیں دی جاتی ہے مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہوتا ہے. لہذا دوستی آپ کی ہے, دشمنی کسی سے ہے تو آپ صبر کا دامن تھامے رکھو, آپ اپنی زبان میں مٹھاس رکھو. یقین مانو جو سامنے والا آپ کے ساتھ ہردرمی کرتا ہے نا, جو سامنے والا آپ کی مخالفت کرتا ہے, اگر آپ کے اندر صبر آ گیا تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے, اللہ کے رسول کہا کرتے تھے, دنیا کے اندر جسے صبر کی دولت دے دی گئی, جسے صبر کی دولت دے دی گئی, دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت, سب سے بڑا اپہار, سب سے بڑا گفٹ اس کو دیا جاتا ہے. تو صبر کرو, معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرو, جذبات میں مت آؤ, لڑائی میں مت ابھر جاؤ اور آب و تاب مت ہو جایا کرو. دشمن کو دوست بناؤ, یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا. اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے رخسار سے, اپنے گفتار سے, اپنی زبان سے لوگوں سے محبت کرو, الفت کرو, اپنا کیریکٹر اچھے انداز میں پیش کرو. دیکھو لوگ آپ کی باتیں کیسے سنیں گے, دیکھو لوگ آپ سے محبت کیسے کریں گے. لہذا دشمن کو دوست کیسے بنانا ہے, آؤ قرآن کریم سے اس کی دلیل لو. اللہ رب العالمین نے کہا صبر کے ساتھ قائم رہو, سامنے والا لڑتا ہے آپ صبر سے کام کرو, اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں آپ کے تعلق سے محبت بھر دے گا. کیونکہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی ہے. اب یہ سوچو کہ برائی جیسے ہے ہم بھی برا کریں گے تو پھر برا کرنے والے کے مثل برائی ہی ملتی ہے. نیکی اور برائی دونوں برابر کبھی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے سجدے تعظیمی حرام ہے, کسی کا تعظیماً سجدہ کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. بس 2 پوائنٹ اور اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. کسی کا تعظیمی طور پر سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر. یہ غور سے سننا, پہلی امتوں میں کسی شخص کو عزت دینے کا یہ طریقہ تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا اور اسے سجدہ تعظیمی کہتے تھے, جبکہ اسلام میں اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر بیان کیا, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن, سورج اور چاند ہے, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو, اور اس کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے رہو. دیکھو دنیا کے اندر آج آپ ایک اقوام سے پوچھیں گے, آپ ایک گروہ سے پوچھیں گے کہ تم مزاروں پہ جا کر, درگاہوں پہ جا کر کیوں سجدہ کرتے ہو, تو ان کا قول یہ رہے گا ہم تعظیم کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. کچھ ویڈیوز ابھی ایسی آتی ہے, باقاعدہ لوگ, جاہل طبقے کے لوگ علماء کا سجدہ کرتے ہیں, ان کے پیروں پر گرتے ہیں. بتاؤ اسلام کہتا ہے نہ سورج کا چاند سجدہ کرو نہ چاند کا سجدہ کرو, جبکہ سورج ہمیں روشنی دیتا ہے, چاند ہمیں روشنی دیتی ہے. اللہ کہتا ہے سورج کا سجدہ نہیں کیا جائے گا, چاند کا سجدہ نہیں کیا جائے گا, یہ ملاؤں کا سجدہ کیا جا رہا ہے, ان ملاؤں کا سجدہ کیا جا رہا ہے. اور بے وقوف قوم, اس کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دیا. اسلام کے اندر تعظیماً سجدہ اگر کسی کا حکم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, میں ایک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے. اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے. لہذا تعظیماً سجدہ کرنا بھی حرام ہے. اسی طریقے سے قرآن محفوظ کتاب ہے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو ایک
حفاظت والی کتاب بنایا ہے. پوری دنیا کی طاقت، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم یہ بہت محفوظ کتاب ہے. یہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، روشنی کے لیے نازل ہوئی ہے. اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے روشنی حاصل کرو. اسے اپنے گرابانوں میں اور اسے اپنے کمر میں باندھنے کی کوشش مت کرو. اسے اللہ کے بندو اس کی تلاوت کرو، اس کے معنی مفاہیم پر غور کرو. اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کتاب بنایا ہے. یہ کب ہے؟ تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے. لہذا اس سے وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں جسے اللہ رب العالمین ہدایت دینا چاہتا ہے. تو آؤ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کی ہدایت دے گا. آخری چیز اس کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اور انسانی نفس میں اللہ کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین نے حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 کے اندر بیان کیا، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے یقیناً یہ حق ہے اور یہ کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے. لہذا ہمیں کائنات اور اپنے جسم میں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک رب کی کتنی نشانیاں ہیں. ہم انسان ہیں، غور نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں دی ہے، چلنے کی طاقت، بیٹھنے کی طاقت، گفتگو کرنے کی طاقت، سونے کی طاقت، بات کرنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت. یہ سب کس کی نشانی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے. اللہ رب العالمین چاہے میں ہمیں بینائی، ہمارے بینائیوں کو چھین لے، کیا کریں گے ہم؟ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اللہ ہمیں دونوں ہاتھوں سے معذور کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا اگر اللہ ایک نس کو ڈھیلا کر دے تو تمہاری گردنیں پورے دن ڈھیلی رہ جاتی ہے. لہذا سوچو اللہ کے بندو، ایک نس کے ٹائٹ ہونے سے آدمی پورا دن پریشان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایک کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی پہچان کریں. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر رب العالمین توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں قرآن کریم کے حوالے سے، اے رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے. اے رب العالمین رمضان المبارک کا اختتام چل رہا ہے، اے اللہ رمضان المبارک کا آخری ایام چل رہے ہیں. اے اللہ ان ایاموں کے اندر اے رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ اے رب العالمین ہمیں ہر اس گناہ سے پاک کر دے جو تو نے اسلام کے اندر حرام کیا ہے. اے اللہ بالخصوص اے رب العالمین بالخصوص خاص طور سے شرک ہوا، جوا ہوا، سود ہوا، اے اللہ ایسی بیماریوں سے، ایسی برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت کر لے. اے اللہ اے رب العالمین ان گھٹیا برائیوں سے ہماری حفاظت کر لے. اے اللہ سود جیسے رذیل اور گھٹیا چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اگر ہم نے اس حرکت کو کر لیا، اے رب العالمین ہمیں تیرے آگے سجدہ کرنے کی اور تجھ سے مانگنے کی اور تجھ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ ہمارے اس گناہوں کو بھی تو معاف کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.